بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کیا، ایک بہت عام خطاب کیا اور کچھ نکات ایسے بیان کیے جو عوام کے اندر غلط فہمی پیدا کر رہے تھے، ان کو واضح کیا۔ حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے بھی مولانا صاحب نے اپنا موقف واضح کیا۔ سود کے حوالے سے بتایا کہ اصل میں کیا رول ادا کیا DOI نے اور آئینی ترمیم میں کیا تبدیلیاں لے کر آئے، وہ کیا چیز تھی جن کو ابھی تک عوام کے علم میں نہیں آئی تھی باتیں، ان کو وضاحت کی۔ یہ 2-3 نکات اور ایک وہ بعد مبارک ثانی کیس، چونکہ عنوان ہی تھا ختم نبوت کانفرنس، اس حوالے سے بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ لوں گا۔ یہ خطاب تو 20 سے 25 منٹ کا ہے، یہ اگر آپ میری ویڈیو سن لیں گے تو مولانا صاحب کا جو خطاب کا لب لباب آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 1، پہلی بات تو انہوں نے کی کہ مبارک ثانی کیس، اس پر انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو مینار پاکستان میں 7 ستمبر کو جو پبلک کانفرنس ہوئی، اس کی وجہ سے پریشر بڑھا عدلیہ کے اوپر، اور تفصیلی فیصلے میں وہ سب کچھ جو انہوں نے عدالت میں مانا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اس پر عمل درآمد کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سود کے حوالے سے جو آئینی ترمیم میں لکھ دیا گیا کہ 1 جنوری 2028 تک پاکستانی اکانومی کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، یہ کیوں ہوا؟ چونکہ کچھ لوگ سوالات یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو اتنا ٹائم کیوں دیا گیا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ بیسیکلی فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے حکومت کو 5 سال دیے تھے، اس لیے 5 سال ہم نے ان کو دیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور مسئلہ تھا جو ہم نے وہاں لکھوا دیا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ، ایک تو پہلے یہ تھا کہ کوئی آدمی جا کر درخواست دیتا تھا اس کے خلاف تو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتی تھی، اور اس کے بعد کئی سال تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تھا۔ تو ایک تو لکھوا دیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ پراپر پٹیشن جائے، کسی عام درخواست کو انٹرٹین نہ کیا جائے، اور جب پٹیشن جائے گی تو سپریم کورٹ کے پاس 1 سال کا ٹائم ہوگا۔ 1 سال کے اندر اگر وہ فیصلہ نہیں دیتے تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا۔ ذرا سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اگر کوئی ایسی چیز اٹھاتی ہے جو کمزوری ہے یا غلط فہمی ہے یا کوئی ایسا نقطہ ہے تو اس کو درست کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو مؤثر کر دیا ہے جمعیت علماء اسلام کی اس ترمیم سے۔ دوسرا یہ ہے کہ 5 سال کا ٹائم شریعت کورٹ نے دیا تھا، لہٰذا 5 سال کے اندر جو ہے نا انہوں نے سود کو حکومت ختم کرنا ہے۔ ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے، اس پر مولانا صاحب کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف مکاتب علماء کرام مولانا صاحب کے کردار کو سراہ رہے ہیں۔ نمبر 2، جو انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم حکومت کیا لا رہی تھی، مولانا صاحب نے فرمایا کہ حکومت کی آئینی ترمیم میں 56 نکات تھے، تو ہم نے ان 56 نکات کو 22 نکات پر لے کر آئے، یعنی 22 نکات JUI کے ایکسیپٹ کیے گئے، باقی ٹوٹل نکات ہیں 27 نکات میں جو 5 نکات ہیں وہ چونکہ حکومت کی ترمیم تھی تو JUI نے زور دے کر ان ترامیم کے اندر ترمیم کروائی۔ اس طریقے سے 27 نکاتی آئینی جو ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئی، اور یہ بہت بڑا محنت کی JUI نے اس پر، اور JUI کی ٹیم کامیاب ہوئی، اور یہ وہ مسودہ ہے جس پر تحریک انصاف کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے جزیات کے۔ اب عدالتی اصلاحات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کردار ہے اس کو پوری قوم سراہ رہی ہے، سوائے وہ لوگ جنہیں منصور علی خان جو صحافی ہیں، لونڈے لپاٹے، وہ جو ہے نا جملے بازی کر رہے ہیں، لیکن سنجیدہ طبقہ اس کو سیریس لے رہا ہے۔ اور عدالتی اصلاحات کے حوالے سے یہ میں ایک اضافی نوٹ دے رہا ہوں یہاں پر، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 77 سالہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، عدلیہ ہمیشہ آئین 73 کے آئین سے باہر نکل کھیلتی رہی ہے، سیاسی مداخلت کرتی رہی ہے، تو اس کا راستہ کم از کم روک دیا گیا،
اور عدلیہ کو ججوں کا جو کام ہے لوگوں کو انصاف دینا تاکہ وہ کام کریں جو وہ کام نہیں کر رہے تھے، کم از کم ان کو اب اس ترمیم سے روک دیا گیا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے میڈیا میں بھی، کہ 27 امینڈمنٹ لائی جائے گی، 27ویں ترمیم، چونکہ 26ویں ترمیم جمعیت علماء اسلام کی ووٹوں سے پاس ہوئی۔ اب یہ ایک نکتہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 21 اکتوبر کو اگر جے یو اے ساتھ نہ دیتی تو وہ 26 نکات کا جو کالا سانپ کا جو ترمیمی مسودہ تھا وہ حکومت چاہ رہی تھی کہ لوٹوں کے ذریعے ہم پاس کروا لیں گے، اور اس میں سب کچھ وہ آنا تھا جو میں پہلے ویڈیو بیان کر چکا ہوں، جس میں خاص کر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آئینی عدالت ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا 8 سال عمر ہے، ججوں کا تبادلہ ہے، فوجی عدالتیں ہیں، بہت کچھ ڈالا ہوا تھا، وہ تو حکومت ناکام ہو گئی۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ کچھ جو 26ویں ترمیم میں نہیں پاس ہوا اس کو 27 امینڈمنٹ کے ذریعے پاس کروایا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر کلیئر کہا کہ 27ویں ترمیم اس لیے لا رہے ہیں آپ کہ تاکہ وہ کچھ جو آپ 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے ہماری وجہ سے، اور اب آپ لوٹوں کے ذریعے ووٹ ڈلوا کر یہ کرنا چاہیں گے، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ مبارک ثانی کیس میں عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تبدیل کروایا، تو پارلیمنٹ میں تو ہم خود موجود ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ کریں گے؟ ہم نے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چوڑیاں پہن کر عورتوں کے گھر بیٹھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم مزاحمت کریں گے اور جو ہے نا حکومت کو جواب دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود وہ کر دیں گے اور یہ جو لوگ مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ گھر بیٹھے ہوں گے، ہم عوامی تحریک چلائیں گے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف واضح ہے، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو لائی جا رہی تھی اس میں ہم نے ترامیم کروا کے اپنا مسودہ پیش کر کے حکومت کے پلان کو ناکام کیا، لیکن اب حکومت اس پلان کو پورا کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لا رہی ہے، اس کو مولانا صاحب نے یکسر مسترد کر دیا۔ اب اس میں جو ہے نا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب نے 14-15 ستمبر کو جو آئینی مسودہ مسترد کیا تھا تو پھر 26ویں ترمیم تو پاس تو ہو گئی، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں 80% مواد جے یو آئی کا ہے، اور اگر پی ٹی آئی تعاون کر لیتی تو 90% مواد جے یو آئی کا ہو جاتا، اور لیکن پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا، پی ٹی آئی نے ریٹن کچھ لکھ کر نہیں دیا، اس وجہ سے جو ہے نا حکومت کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ جزیات میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے عدلیہ کے حوالے سے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب 27ویں ترمیم جے یو نے واضح کیوں کیا کہ 27ویں کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کچھ فوجی عدالتیں ہو گیا، آئینی عدالت کا معاملہ اور جو باقی معاملات حکومت کرنا چاہ رہی ہے، تو مولانا صاحب نے اپنے خطاب میں اس کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ واضح اعلان کیا کہ ہم ایک بوبے تحریک چلائیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور یہ جو فیصلہ ہے مولانا صاحب کا یہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے جلدی۔ لہٰذا اب چونکہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ مولانا کے بغیر جو ہے نا اگر الیکشن کمیشن فیصلہ دے دیتا ہے خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے اور حکومت سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ اکیلے کر دیں گے، تو ایسا کرنے کے لیے مولانا صاحب کی تحریک کا حکم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ حکم ویسے بھی کمزور ہے، یہ تو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ لہٰذا اب جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، اب جس طرح بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی عمران خان کی بہنیں رہا ہو گئی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے وہ پیچھے ہٹیں گے، اور جو پیچھے ہٹیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی۔ اس لیے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا جو خواب حکومت دیکھ رہی ہے وہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی، اور مولانا صاحب کا اعلان، جلسے میں کرنے کا اعلان اور یہ واضح اعلان، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی مرضی پر نہیں چلیں گے، یہ حکومت کی بھول ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر پی ٹی آئی ساتھ دیتی تو تقریباً 90% پلس وہ کامیاب ہو چکے ہوتے، لیکن اکیلے جے یو آئی نے 80% کامیابی حاصل کی ہے، اور اس میں خاص کر سود کے حوالے سے کام کیا ہے، پھر مدارس کی اسٹیشن کے حوالے سے کام ہوا ہے، فرد شریکوں کو مؤثر کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس کی وجہ سے تمام مذہبی طبقہ
بہت حمایت کر رہا ہے مولانا صاحب کی، سوائے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کوئی جو ہے نا سراہنا تعریف الفاظ ادا نہیں کیے، جو ان کو سراہنا چاہیے تھا، ان کو خوش آمدید کرنا چاہیے تھا، ان کو مبارک دینی چاہیے تھی، لیکن افسوس ہم کر سکتے ہیں اس پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے اس رویے کو چینج کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ ولاگ ختم ہوتا ہے، شکریہ۔